وسعتیں ختم ہو گئیں اور ہمارا یہ ایک الگ برانڈ بن گیا. یہ برانڈ ایک ہمارا کلچر کہلاتا ہے, اسلامی تہذیب کہلاتا ہے, جو اب برانڈ بنا, جس میں ٹوپی کی شکل دیکھی جاتی ہے, پیجامے کی شکل دیکھی جاتی ہے, داڑھی کی لمبائی ناپی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے, دین کے لیے. اور یہ دین کا جو اصل کلچر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اس کا کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہتا. کھانے کا کلچر تھا, وہ یہ تھا کہ حرام سے بچنا اور کھانا ایسے کھانا. لباس میں ایسا ہو جس کے اندر تکبر نہیں, جس کے اندر ظاہر ہو, اور پھر تمہارے اخلاق اونچے ہوں. یہ ہے اصل تہذیب اور اصل کلچر, کہ اعلیٰ صفات ہوں. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام, پچھلے جمعے کا موضوع تھا کہ کلچر کیا ہے, تہذیب کیا ہے, کسے کہتے ہیں, اور اسلام ایریا کلچر یا علاقائی تہذیب کو بدلنے کی بات کرتا ہے, یا علاقے کی تہذیب کے اندر کسی ایریا کے کلچر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, کیا اسلام بھی اس جیسا کوئی تہذیب یا کوئی کلچر بناتا ہے؟ اور اس سلسلے میں جب اس کی عام طور سے روکا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کا, یہ لفظ دوسرا آتا ہے جب, اسے اختیار مت کرو, دین کے خلاف ہے, تو ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے, بہت عام ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کا تشبہ, اس جیسا حلیہ, اس جیسی چیزیں, اس سے ملتی جلتی چیزیں اختیار کی, وہ پھر انہی میں گنا جائے گا, انہی میں سے ہوگا. اس کی بنیاد پر فقہ کے بڑے سے بہت مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں. وہ مسائل اس درجے تک جاتے ہیں کہ جو فقہ کی جو بہت مشہور کتابیں ہیں, مثلا در مختار ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مارکیٹ کے اندر کوئی غیر مسلم ہے, اس کی کسی معاملے میں موافقت کی, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ سخت منع ہے اور گناہ گار ہوگا. یعنی بازار میں سودا خریدنے پہ بھی بات آ گئی. اس کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ حکم بہت عام ہے, جس چیز میں بھی وہ چاہے اچھی ہو, بری تو بری, کوئی اچھی بھی ہو, اگر غیر مسلموں کی کسی معاملے میں مشابہت آ گئی, ملتی جلتی بات آ گئی, تو وہ اچھی بھی چھوڑی جائے گی, اس میں بھی گناہ ہوگا. اس میں آتے ہیں حوالے, جہاں سے جو چیزیں لاتے ہیں وہ بھی بہت سی جو روایات ہیں ان کے حوالے لاتے ہیں. وہ ساری روایات جن کے حوالے لائے جاتے ہیں, اگر بے سوچے سمجھے لے لیں گے تو پھر ہر ایک یہی فیصلہ کرے گا, اور ذرا سا بھی اسلام کے مزاج پر غور کریں گے کہ اسلام میں کتنی وسعتیں ہیں. قرآن غیر مسلموں سے کس قسم کے میدان جنگ کو چھوڑ کر, اور میدان جنگ تک میں بھی یہ بات ہے کہ اگر دشمن کہیں دب کر بھی صلح کر رہا ہے تب بھی صلح کو قبول کر لینا, اللہ پر بھروسہ کر کے اور توکل کر کے, اور صلح سے پیچھے مت ہٹنا. صلح کو جنگ کے اوپر فوقیت دی گئی ہے, میدان جنگ تک کی یہ باتیں. لیکن جب تک کوئی صلح کا دشمن نے ہی حملہ کیا, صلح کا آفر نہیں آ رہا, تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں میدان جنگ میں جو جہاں ملے اسے مارو. میدان جنگ میں تو یہی ہوتا ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, اس کا اصول بھی یہی ہے. اس میدان جنگ کو چھوڑ کر عام حالات کے اندر اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کیا اسلام میں تنگیاں ہیں کہ یا اسلام میں براڈ مائنڈڈنیس ہے, وسعتیں ہیں؟
وہ ساری چیزیں اگر وہ جو روایات جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اگر صحیح ہو تو وہ بالکل قرآن کے مزاج سے ٹکراتی ہیں، کہیں سے کوئی میل نہیں کھاتی۔ مثلاً اب حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک کوئی مردہ دفن نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک یہودی عالم نے یہ کہا، یہ دیکھ کر تعریف کی، اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس کے یہود کی مخالفت کرو، یعنی اچھا کام ہے۔ ابھی وہاں سے اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے یہ نکالی گئی ہیں، یہ مسائل اخذ کیے گئے، یعنی اپنا اچھا کام چھوڑ دیں، اگر ان کو کرتے دیکھیں تو خود بھی اچھا چھوڑ دیں، بھئی اپنے اثرات ڈالیں، اور اچھے کام ہمارے ہیں تو وہ دوسرے اختیار کر لیں، لیکن اگر دوسرے اختیار کر لیں تو پھر خود چھوڑ دینا اچھے کام۔ اب یہود اپنی داڑھیوں کو خضاب نہیں لگاتے ہیں، اس لیے تم لگایا کرو۔ کوئی ریئیکشن کا رد عمل کا دین ہے اسلام، اس کے آداب اس سے طے ہوتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، اس سے ہمارے آداب طے ہوں گے دین کے۔ سچ تو ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، اچھی بات ایک ہوتی ہے، برائیاں ہزار ہوتی ہیں، باطل ہزار ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ اچھی چیز ملتی ہے تو پھر حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، اب یہ ٹکراتی ہے ایک دوسرے سے حدیثیں۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں جو اچھی بات ملے لے لینا، تمہاری ہی ہے، تم سے کھو گئی ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، مومن کی اپنی میراث ہے۔ اگر کہیں حکمت مل رہی ہے، اچھی چیز مل رہی ہے، فحیث وجدها فهو احق بها، جہاں بھی ملے تم زیادہ حقدار ہو کہ اسے لے لو اور قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ اب دونوں میں سے کسے مانے؟ ایک کو تو ڈسکارڈ کریں گے، چھوڑیں گے۔ مزاج دین کا کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ بلانے کی بات کرتا ہے، مفاہمت کی بات کرتا ہے، یکسانیت کی چیزیں ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے، یا مخالفت کی باتوں کو لے کر اس کے اوپر بحثیں کرتا ہے؟ نہ کہ یکسانیت اگر کہیں ہو تو اسے بھی چھوڑ دیں۔ مثلاً سب سے زیادہ جو تعلقات میں اہم ترین آیت ہے غیر مسلموں سے، کہ ان سے کہو کہ اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ان سے کہو کہ آؤ ہمارے تمہارے درمیان، اہل کتاب سے کہو، پرانی کتاب والوں سے کہو کہ ہمارے تمہارے درمیان کچھ مشترک بھی ہے، کامن بھی ہے، آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور وہ مشترک یہ ہے کہ ہم صرف ایک کی بندگی کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو پھر اگر ہم ان کو اگر ایک کی بندگی کرتے دیکھیں تو پھر ہم کرنے لگے شریک، پھر تو اس کی مخالفت کرنی ہے بھائی، نہ کہ ان کی تعریف کریں۔ اس قرآن کہہ رہے ہیں ان سے کہو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے نا، اس پہ تو چلو بالکل جم جائے مل کر، ایک طریقے سے ہم تم ایگریمنٹ کر لیں گے، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ روایات کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ کوئی اگر یہودی راستے میں مل جائے تو اسے تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دینا، ستانا، یہ اخلاق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی کوڈ آف کنڈکٹ، اخلاق کے یا گڈ بیہیویئرز کے، ان کو تکمیل تک، ان کو آخری انتہا ذہنت تک پہنچا دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن نے تائید کی ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے، انک لعلی خلق عظیم، بہت اونچے اخلاق کے درجے پہ فائز ہیں آپ۔ یہ کوئی کسی اوسط درجے کے دنیا میں کسی شخص کو چلتے ہوئے ادھر ادھر کے کوئی علم والا بھی نہیں ہو، پکڑ لیجئے اور اس سے کہیے اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی تعلیم ہے کہ تمہارا اگر غلبہ ہو، تمہارے پاور ہو، اور تم دیکھو دوسرے مذہب والے کو تو اس کو ستانا اور ایسا مجبور کر دینا کہ بس کنارے کنارے کسی جگہ گھس جائے وہ، اس کے اندر کبھی دین کے لیے کوئی اچھی بات آئے گی، کوئی اخلاق کہیں دین سے متاثر ہوگا اخلاق؟
کہ اگر یہ رویہ ہوگا. ایک شخص گرفتار ہو کر آیا, اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں قتل کروں گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گرفتار ہو گیا, کوئی جنگ کا موقع نہیں تھا, جنگی قیدی نہیں تھا, گرفتار ہو کر آیا. 3 دن اسے سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے, نہیں مانا. 3 دن دعوت دیتے رہے, چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. جنگ کا موقع نہیں ہے نا, مخالف تھا ایک, یہ اعلان کر رکھا تھا کہ میں قتل کروں گا. 3 دن اس کو دعوت دی, نہیں مانا, تو اس کو آزاد کر دیا کہ اچھا جا. سمجھا رہے تھے, صحیح راستے پر آ جاتا, تو خود ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, جا یہاں سے. وہ گیا, راستے میں جا کے غسل کیا, کپڑے بدلے, پھر حاضر ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اس اخلاق نے جیتا تھا لوگوں کو. میں نے 2 مرتبہ سنایا واقعہ, جان بوجھ کر مسجد نبوی میں گندگی کر گیا. ایک شخص آیا تھا ملنے کے لیے, مسجد نبوی مہمان خانہ تھا, سارے غیر مسلم وہیں ٹھہرتے تھے. آپ اپنی مسجد میں ٹھہرنے دیں گے کسی کو, غیر مسلم کو, کہ وہ رات کو یہاں کہیں آئے تو یہاں پہ لیٹ جایا کرو؟ جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ مقدس مسجدیں ہیں ان میں سے نمبر 2 پر ہے, کعبے کے بعد, بیت الحرام کے بعد. مہمان خانہ تھا, یہودی ڈیلیگیشن آیا, 60 پادری تھے, وہیں ٹھہرائے گئے مسجد نبوی میں. صرف ٹھہرائے نہیں گئے, ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے طریقے سے وہاں پر عبادت بھی کر لیں. پریشان تھے کہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, فرمایا ان سے کہو کہ وہیں اللہ کا گھر ہے, وہیں پہ کریں. بھئی یہ کہتے باہر نکل کے کر لو مسجد سے, ہماری مسجد تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کر لے. باہر نکل کے کر لو میدان میں. کوئی بڑا ہوٹل نہیں ہے, اس کا تمہیں ہال نہیں دلوا سکتے, کوئی بینکٹ ہال یہاں نہیں ہے, تو میدان میں نکل کے جب تمہارا وقت ہو وہاں کر لیا کرو. ان سے کہا وہی مسجد میں کرو. اور صحابہ خدمت میں لگے ہوئے. مسجد نبوی میں عیسائی پادری اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اور صحابہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کیا بڑھاوا دے رہے تھے یہودیت کو؟ یہ اخلاق کا ایک اعلیٰ ترین درجہ تھا. ہمارے تصورات کتنے بدل گئے, ہمارا دین کتنا بدل گیا. یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ تصور کسی مسجد کے اندر کہ کوئی غیر مسلم آئے, اسے کہیں بھی مورتی پوجا تو مت کرنا, لیکن اپنے طریقے سے یہاں کر لو پوجا, اس سے ایک کی کرنا, فساد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو, بھائی ہم کیا جانے, ہمارے یہاں تو نہیں چلے گی تمہاری, تم اپنے علاقے میں کرتے تو کرتے. اور یہ آخری درجے کی بات تھی کہ باہر بھی نہیں, سب لوگ نہیں دیکھیں, ذرا کسی کونے وونے میں جا کے کرنا. کہا نہیں, مسجد نبوی میں کرو. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی خدمت میں لگے ہیں. تو یہ تو اخلاق و کردار یا اسلام کا مزاج اس وسعتوں کا تھا, اس براڈ مائنڈڈنس کا تھا. یہ وسعتیں ختم ہو گئیں اور ہمارا یہ ایک الگ برانڈ بن گیا. یہ برانڈ ایک ہمارا کلچر کہلاتا ہے, اسلامی تہذیب کہلاتا ہے, جو اب برانڈ بنا, جس میں ٹوپی کی شکل دیکھی جاتی ہے, پیجامے کی شکل دیکھی جاتی ہے, داڑھی کی لمبائی ناپی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے, دین کے لیے. اور یہ دین کا جو اصل کلچر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اس کا کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہتا. جب وہ آیا مسجد نبوی کے اندر غیر مسلم, وہاں جان بوجھ کر گندگی کر گیا تھا, اس کو وہیں ٹھہرایا تھا, شرارت میں کر کے گیا تھا, کہیں باہر نکل کے بھی کر سکتا تھا. اپنی تلوار غلطی سے بھول گیا, بھگدڑ میں بھاگا تھا نا وہاں سے کہ پکڑا نہیں جاؤں, تو بھگدڑ میں چھپتا چھپاتا آیا کہ کسی وقت موقع ملے گا تو لے جاؤں, ہے بھی یا نہیں, مل بھی رہی ہے نہیں مل رہی ہے. تو دیکھا تو خود دھو رہے تھے اسے, اور صحابہ کو نہیں ہاتھ لگانے دے رہے تھے کہ میں نے ٹھہرایا تھا, میرا مہمان تھا. وہ بھی آ کے قدموں میں گر گیا. اس اخلاق نے جیتا تھا. وہ یہ ہدایت دیں گے کہ تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دینا, تو کہاں سے کس اخلاق کا کیا اثر پڑے گا. جنگ احزاب تھی, جنگ احزاب میں دشمنوں کا ایک آدمی جو ہے وہ خندق میں
تیر لگا خندق میں گر گیا ایک، اور مر کے ادھر گر گیا. اب وہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ادھر سے کہ نکالیں، اس لیے کہ جب نکالنے کے لیے جھکیں گے تو ادھر سے پھر تیروں کی بارش ہو جائے گی. یہ تو دونوں طرف نہ یہ کوئی گھس سکتے تھے اس کے اندر اپنا مورچہ چھوڑ کے، نہ ان میں سے کوئی گھس سکتا تھا. انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بھیجا، ایلچی بھیجا اپنا اس آفر کے ساتھ میں کہ 10,000 دینار دیں گے اسے نکال لے تو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مردوں کا سودا نہیں کرتے، جاؤ نکال کر لے جاؤ. اخلاق تو یہ تھے، لے لیتے، جنگ تھی نا، ان سے تو دشمن تھے. کہتے مرنے دو، تو مرنے کے لیے ہے، سڑ جانے دو، پڑا. بالکل اس کے خلاف چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں. ایک یہ کلچر ہے، ایک یہ. اصل کلچر تو وہ اخلاق تھا جو اپنی چھاپ چھوڑتا ہے پرماننٹ، ہو کبھی کبھی تو بالکل اسی وقت. ابھی کووڈ کے دنوں میں جہاں لوگوں کی مدد کر رہے تھے، وہاں ایک جگہ سے غلہ ہم منگاتے تھے، بہت سے لوگ ساتھ میں ہمارے تھے جو مدد کے لیے نکلتے تھے. 3 مہینے تک سلسلہ چلا، اچھے پیمانے پر تھا. غلہ ایک غیر مسلم ہے، ان کے یہاں سے منگاتے تھے. مجھ سے اب 2 سال بعد تک کچھ دن پہلے کہا، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ کہہ چکے، 4تھی بار کہا ہے مجھ سے آپ کے یہاں کے لوگ بہت اچھے، بہت اچھے. اب بہت جاتے تھے، یعنی ایسا ہو کہ ایک دفعہ گئے اپنے اخلاق کا سکہ جمائیا. کیا کرنا ہے انہیں؟ پیسے دینے ہیں، پیمنٹ کرنا ہے، سامان خریدنا ہے. لیکن آج تک وہ آدمی یہ بات کرتا ہے، وہ اثر اس کے اوپر باقی ہے کہ ایسے لوگ نہیں آتے ہمارے یہاں جیسے آپ کے آتے تھے. یہ اخلاق جیتتا ہے، نہ کہ یہ کہ جہاں تمہارے پاس پاور ہو تو اس کو خوفزدہ کر کے اس کو تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دو. اچھا کام کر رہا ہو تو تم غلط کرنے لگو. بھئی پہلے اچھا سمجھتے تھے نا اسے، اس سے پہلے نہیں بیٹھنا دفن ہونے سے پہلے. تو اب وہ جو کمتر درجے کا، کم فضیلت کا کام ہے ہم وہ کر لیں گے، لیکن چونکہ یہ کرنے لگے تو ہم چھوڑ دیں گے. وہ جو میں نے بتایا آپ کو پچھلی مرتبہ، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ جس کا تشبہ اختیار کیا، جس کی جیسی مشابہت اختیار کی، ملتا جلتا کچھ کیا، انہی میں سے ہوگا وہ. اللہ کے یہاں انہی میں گنا جائے گا، حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. بالکل اب میں دہرا نہیں رہا پچھلے خطبے کی باتیں، اس در آپ واپس جا کر جنہوں نے نہیں، فیس بک کے اوپر ہے، دیکھ لیجئے گا. وہ میدان جنگ کے لیے ہے، کاٹ کر ایک ٹکڑا دے رہے ہیں اور اس ٹکڑے سے مسائل اخذ کر رہے ہیں. وہ عام حالات کے لیے نہیں ہے. جیسے میدان جنگ کے لیے یہ لوگ دیتے ہیں، مخالفین نکال کر جہاں مل جائیں ان کو قتل کرو. تو جیسے میدان جنگ کی یہ چیز نکال کر دیتے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، ایسے ہی ہمارے لوگوں نے حدیث میں سے ٹکڑا نکال کر دے دیا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میدان جنگ کی تفصیل ہے، اسے سن لیجئے گا جو سننا چاہیں واپس. یہ فرمایا حلیف ہوتے تھے، یعنی ہمارے مختلف قبیلوں سے ایگریمنٹ تھے، ان لوگوں کے بھی دشمنوں کے بھی مختلف قبیلوں سے ایگریمنٹ تھے. بعض موقعوں پہ وہ جن سے ایگریمنٹ تھے وہ ان کی طرف سے لڑنے آتے تھے، ان کی طرف سے بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے مدد کے لیے. تو یہ فرمایا کہ وہاں حلیے اپنے ایسے مت رکھنا، مجھے تمہاری بہت کتری بھی ہو. اگر تمہارے حلیے کچھ ان لوگوں جیسے ہوئے تو یہاں تمیز تھوڑی ہوگی اس وقت پہچان کر کسے نہیں مارے، تو ان کے ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھ سے ہمارے لوگ مارے جائیں گے. تو اپنے آپ کے حلیے اس سے مختلف رکھنا. اسی قوم کا آدمی سمجھا جائے گا جس قوم کے جیسے حلیے کا ہوگا، وہ اسی قوم کا سمجھا جائے گا. وہاں پر ان کے ہاتھوں مارا گیا تو کوئی اس کے کمپنسیشن بھی نہیں ملے گا کہ غلطی تمہاری اپنی تھی. یہ اس میں یہ ٹکڑا تھا. ایسا ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں سے خالی آپ لا الہ کاٹ لیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے. جب تک الا اللہ نہیں کہے تو بات پوری نہیں ہوتی. ایسے ہی اس کو لے کر اتنا پھیلایا گیا، اور بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف. اسلام کی وسعتیں کیا ہیں؟ وہ اسلام کی براڈ مائنڈڈنس اسلام کا اصل کلچر ہے. اسلام جیسے ہی کہا، ابھی میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، اسلام کہتا ہے ان سے کہو کہ بھئی تم کس بات پہ خفا ہو؟ ہم سے پوچھو. ہم سے کہتے ہیں پوچھو، هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم. اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو، خفا کیوں ہو؟ ہم سے ناراض کیوں ہو
کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ادھر آیا، ہم سب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو اسلام نے تو یہ انٹرنیشنلزم لیا ہے اور یہ وسعتیں لی ہیں۔ معافی کو ترجیح دی، جنگ بدر کے قیدی تھے، پیسے ویسے بھی نہیں تھے کہ فدیہ دے کے چلے جاتے، کہا گیا پڑھے لکھے ہوں تو 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، آزاد۔ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اور وہ ویسے پڑھا لکھا ایسے نہیں تھا لیکن شعر کہتا تھا، اس کا سلیقہ تھا اسے، اور شعر کے اندر بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا تھا، پڑھتا تھا وہ جب اشعار کے اندر۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسا کریں اس کے دانت توڑ دیں نیچے کے، دو کبھی ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں سکے گا، پھر نہیں کر پائے گا، ایسے جیسے بڑا سر درد ڈال دیتا ہے لوگوں کے اوپر۔ فرمایا میں اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے جسم کے اعضاء بگاڑے گا، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اب وہ بڑے آرام سے کہتا تھا کہ مجھے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ایسا تھا کہ ان کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ نظمیں گایا کرتا تھا، شاعری کرتا تھا اور گاتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا چھوڑ دیں گے مجھے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیں گے بھائی؟ اب میری 5 بچیاں ہیں، کوئی اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہی نہیں، اکیلا میں ہوں۔ یہ یقین تھا اس دشمن کو کہ یہ بات جب کان میں پڑے گی تو چھوڑ دیں گے مجھے، اور چھوڑ دیا۔ کہا کہ اکیلا یہی خالی تو وہ بچیاں کس حال میں ہوں گی؟ وہ بھی گیا، پہلے بچیوں کا کچھ کر کے آیا، پھر واپس آیا، اور پھر اس نے بھی بیعت کر لی، وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو یہ اس درجے کا ایک وسعت یہ ہے، ایک اخلاق یہ کہ دشمنوں کو چھوڑ رہے ہیں، جا کے پھر دشمنی کر لیں، لیکن دشمنوں کے مخالفوں کے دل جیتے تھے۔ اور یہ دلوں کو توڑنا ہے، یہ ری ایکشن کی بات یہ کرتے ہیں نا، اب تم مت کرنا، یہ خضاب نہیں لگاتے تم، اس لیے لگاؤ، لگانا اگر ٹھیک ہے تو بتاتے کہ اچھا ہے، مطلب ڈھنگ سے رہو، خطاب لگا لیا کرو، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضرور کرو، لیکن یہ ان کی مخالفت کرنے کے لیے کرو۔ ری ایکشن کو تو اسلام منع کرتا ہے، رد عمل کی نفسیات کو، ادھر رد عمل پیدا ہو جائے، قرآن منع کرتا ہے، پھر سنیں گے نہیں کسی بات کو۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ دیوی دیوتا تو ہے نہیں، کوئی وجود نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے لیے بھی کوئی اچھے الفاظ استعمال کرنا، توہین آمیز مت کرنا، ایسے مت کرنا کہ ان کو گالی بن کر لگے، اس لیے کہ رد عمل میں وہ اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے، اپنے اصلی خدا کو گالیاں دیں گے تو اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے۔ تو رد عمل نہیں پیدا ہونا چاہیے، ری ایکشن نہیں، پرتکریا نہیں آنی چاہیے، عمل ہمارا ایسا ہو۔ یہ پرتکریا نہیں پیدا ہوگی جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ابھی بڑی لمبی فہرست ہے اس طرح کے احکامات کی، یہ خلاف کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اسلام کا کلچر کیا ہے؟ یہ سب اسلام کا کلچر کیا ہوتے ہیں کسی جگہ کے، اور لوگوں کو اپنے علاقے کی کلچر یا اپنے علاقے کی تہذیب سبھیتا پر بڑا گرو رہتا ہے، چاہتے ہیں اسے نہیں چھوڑیں گے، کیوں چھوڑوائیں؟ لوگوں نے دین قبول کیا، دین قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اپنے علاقے کا کلچر چھوڑ دیں اور تہذیبیں چھوڑ دیں۔ یہ سب سے زیادہ یہاں پر مسلمانوں نے کیا ہندوستان میں، اور اس کے کوئی اچھے نتیجے نہیں برآمد ہوئے، بہت برے نتیجے برآمد ہوئے۔ میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا، اسلام قبول کیا، اب نام بدلیں گے۔ کیوں بدلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کے معنی برے تھے صرف وہ بدلے تھے، کوئی بھی نہیں بدلا تھا۔ ترکی مسلمان ہے، ٹرکی، جب سے اسلام میں آیا، خلافت عثمانیہ وہاں پر قائم ہوئی، تب سے لے کے آج تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، صرف اکیلا ملک ہے دنیا میں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، کسی اور کا قبضہ نہیں رہا۔ ورنہ یہ 1950 کی دہائی میں سب آزاد ہونے شروع ہوئے، ایک بھی نہیں تھا ترکی کے علاوہ کوئی مسلم میجورٹی کنٹری جو آزاد تھا۔ 1950 کے بعد یہ آزاد ہونے شروع ہوئے، جو آج 52 ہے، خالی یہ ایک تھا، تب سے چلا آ رہا ہے۔ اپنی زبان کے اندر نام رکھتے ہیں، ڈیمن، ایمن، اب ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، عربی مول کے بھی رکھتے ہیں نام، یہ بھی رکھتے ہیں، کہیں مکس بھی ہوتے ہیں، کہیں خالص
ٹرکی زبان کے نام ہوتے ہیں، ٹرکش زبان کے نام ہوتے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا یہ کہ آپ تو مسلمان ہو گئے نا، اب وہ عربی والا رکھو. کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کیوں رکھیں بھائی، اس کے معنی دیکھ لو، معنی اگر برے ہو تو نام بدل دیا جائے. یہ انڈونیشیا کے لوگ، ملیشیا کے لوگ آج تک ان کے ساتھ میں ایک عرب نام بھی لگا لیتے ہیں، عربی کا بھی لگا لیتے ہیں، اکثر نہیں بھی لگاتے. آرین نام ہوتا ہے ملیشیا کے اندر مسلمانوں کے، یہ نام ہے ان کا آرین، نام ہے ان کا آدی پتری، اور بالکل سنسکرت مول کے بہت نام ہیں جو بھرے پڑے ہیں ان کے. یہ انڈونیشیا میں بھی، ملیشیا میں بھی. اب ان سے کہیے کیا کر رہے ہو، ہندوؤں جیسے نام رکھ رہے ہو، آپ تو یہاں نہیں رکھیں گے. میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں. رامائن اور مہابھارت پلے کی جاتی ہیں ان کے یہاں فنکشنز کے اندر. تو میں نے پوچھا، ایک کانفرنس میں ملے تھے، انٹرنیشنل کانفرنس میں، کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدلا ہے، ہم نے کلچر تھوڑی بدلا ہے. دین ہم نے اپنا بدلا ہے، اس میں دین کی کہاں مخالفت ہو رہی ہے، کس جگہ ہو رہی ہے؟ تو اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے ہو جن کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کر رہے ہوں. اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. بات تو یہ صرف نقصان سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ دین ہمارا کہتا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی تہذیب و کلچر کو بدلیں. دین میں وسعتیں ہیں، دین میں بڑھنا ہے. ہمارا اسلام کا کلچر ہے کس جگہ؟ ہمارا اسلام کا کلچر ناموں میں نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اسلام کا کلچر جو لوگ کلچر کا کھانوں میں نہیں ہے. کھانوں میں اسلام نے حلال حرام بتا دیا، حرام سے بچنا ہے. پھر دنیا کے جس خطے میں ہر جگہ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کے کھانے کی پسند الگ ہوتی ہے. بعض چیزیں جہاں پہ جو کھائی جاتی ہیں، آپ یہاں پر اگر نام لیں تو آپ کو اکائی آئیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں. وہاں کے کھاتے ہیں اور ڈیلیکیسیز مانی جاتی ہیں. اب آپ کے سامنے سرو کر دی جائیں تو آپ، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو ایک دم گھن آ جائے گی. اسلام نے کہا حرام سے پرہیز کرنا، ختم بات. بتا دی گئی حرام. کتنی یعنی وسعت کا انداز دیکھیے. حلال نہیں گنائے، کہا سب پاک چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی. الیوم احل لکم الطیبات، سب پاکیزہ چیزیں پاک ہیں. حرام بتائے دیتے کون کون سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کتاب میں، جو تمہیں بتا رہے ہیں. یہ ہے وسعت اسلام کی. حلال بتا دیتے تو یہ ہوتا کہ اس کے علاوہ سب حرام، یعنی حرام کچھ چیزیں بتا دے گا، اس کے علاوہ سب جائز اور سب حلال. دوسروں سے ہم کہہ سکیں کہ ہم جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جن پر تم ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اس میں ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ بات کہہ سکیں وہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں تعلیم کس بات کی دی؟ جو کلچر جس بات کا ہے. میں اور کروں گا تو یہ اصل تو پھر سارا کلچر بات کو اخلاق کے اوپر آتا ہے. یہاں کلچر لباس میں ہوتا ہے. اسلام نے کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر. جو دل چاہے لباس پہننا، ایک تقویٰ کا لباس اور لے لینا ساتھ میں، وہ ساتھ میں رکھ لینا، بس وہ بہترین لباس ہے. پھر کوئی لباس پہنو، بے شرمی کا نہیں ہو، بے حیائی کا نہیں ہو. وہاں کے لوگ ان کا اپنا ایریا کا لباس ہے، انڈونیشیا ملیشیا کا. ترکی والوں کا اپنے ایریا کا لباس ہے، وہی پہنتے ہیں وہ. انہوں نے کوئی عرب لباس کو نہیں لے لیا، کسی جگہ کے لباس کو نہیں لے لیا. یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں لگاتار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. جو پہلے پہنتے تھے وہی پہنتے ہیں. وہ اس کے بعد یہ اپنا لباس نہیں بدل لیتے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہے کرتا پائجامہ اسلامی کوئی لباس ہے. وہ جو پہلے پہنتے تھے وہی آج بھی پہنتے. ہم نے اپنا یہاں پہ ایک الگ مزاج بنایا مسلمانوں نے، یہ اسلامی لباس ہے. اسلام نے بتایا کہیں پر کہ یہ اسلامی لباس ہے. اسلام نے تو کہا کہ بے حیائی اور بے شرمی سے بچنا. تو اب بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، کپڑے پہن کر ننگے نہیں ہوں. اس کے علاوہ اسلام نے کہا تکبر اور تفاخر نہیں ہو. تکبر تو اتنی بری چیز ہے کہ اگر وہ لباس اس وقت جب لوگ اونٹوں کے بکریوں کے چرانے والے بڑی تعداد کے اندر اونچی اونچی لنگیاں باندھتے تھے. اونچی بھی اس لیے باندھتے تھے کہ وہ کانٹوں میں جھاڑیوں میں نہیں الجھیں. اونچی اونچی لنگیاں باندھتے تھے. اور اس وقت کے جو ایلیٹس تھے، ایرسٹوکریٹ کلاس، جن کو یہ جھاڑیوں جس میں نہیں جانا ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے نیچے تک کے کپڑے. تو کہا یہ اپنے پیجامہ اپنا جو ہے، یا ازار جو ہے، پیجامہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، لنگی یا جو کچھ بھی تم پہنے ہو ٹخنوں سے اوپر ہی رہے. یہ ساتھ میں بتا دیا کس لیے کہہ رہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے.
صرف نماز میں پسند نہیں ہے، باہر پسند ہے. تو جب یہاں آئیں گے تو پائچے اڑس لیں گے کہ صاحب نماز نہیں ہوگی، اور باہر جا کے کھول لیں گے. لگاتار تکبر میں پھر تو جی رہے. کیا کسی کو محسوس ہوتا ہے تکبر؟ تکبر تو دل میں ہوتا ہے نا. تکبر تو ایک جذبے کا نام ہے. کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے. اگر ٹخنے سے چھو رہا ہے پینٹ یا پائجامہ، یا کوئی دیکھنے والا کبھی کہتا ہے، کسی کے دل میں آیا ہے کہ بہت بن رہا ہے صاحب، یہ تو ٹخنے پہ چھو رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہا ہے. یہ کلچر بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، تو قدریں بدل جاتی ہیں، ویلیوز. اس علاقے کے لوگوں کیا تھا تو کہا کہ ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں، ویسے بھی حرام تھا وہ، نماز تو ہوگی ہی نہیں. اب اسے ہم نے پرماننٹ اپنا ایک مسئلہ بنا لیا. پنڈلیاں نظر آنی ضروری ہیں ہر وقت. وہ ایک خاص حلیہ جو ہے وہ ساتھ میں چل رہا ہے. ہمارے غیر مسلم ہمیں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ کچھ نہیں سمجھتے، آپ کو وہ جو ان کے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوئی اس میں جوڑ کر گنتے ہیں. یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ذہن میں ان کے وہی جاتا ہے، آپ کے چاہے نہیں ہو. ایسی داڑھی، ایسی ٹوپی، ایسا پیجامہ، اس طرح کا، بڑے خوفناک. اور یہ وہ ہے جو قتل کرتے ہیں اور جو یوں مارتے ہیں. یہ ایک دماغ میں بن گئی ہے، غلط بنی، جیسی بھی بنی. تو آپ کو جب بھی کوئی مسلمان ملتا ہے تو ان کو ادھر جوڑ کر دیکھتے ہیں. یہ ان میں کہیں، یہ چاہے تھوڑا سا حلیہ انہوں نے بدل رکھا ہو اپنا، کہیں نہ کہیں جوڑتے ہیں، کسی جگہ سے ایسوشیٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں جوڑنا ضروری ہے ان کو. تو اسے دیکھیں کہ آپ کا کلچر ایک محبت کا کلچر ڈیولپ ہو، ایک رحمت کا کلچر ڈیولپ ہو. یہ ہے کلچر اصل اسلام کا. کھانا کیا کھائیں یہ نہیں ہے. پلیٹ جو ہے اس کے اندر بہت سا چھوڑ کر پھینکنا پڑ جائے وہ نہ کریں. پلیٹ صاف ہو آپ کی، اپنے آگے سے کھائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں. یہ چیزیں سب جگہ ہو، لگاتار مسلمان سب عمل کریں. جہاں کھائیں گے ہوگا کہ یہ ہے مسلم، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ یہ ان کے تو برتن دھونے بھی ویسا ہی لگتا ہے جیسے دھلے ہوئے ہوں. ٹھیک سے بڑے سلیقے سے کھاتے ہوئے، پلیٹ بھر بھر کے وہاں اس کے اندر نہیں پھینکتے، کوڑے کے اندر نہیں کرتے سارے لوگ. لیکن جو کھانے کا کلچر تھا وہ یہ تھا کہ حرام سے بچنا اور کھانا ایسے کھانا. لباس میں ایسا ہو جس کے اندر تکبر نہیں، جس کے اندر ظاہر ہو، اور پھر تمہارے اخلاق اونچے ہوں. یہ ہے اصل تہذیب اور اصل کلچر، کہ اعلیٰ صفات ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر دوسرے لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں. وہ لینا چاہیں، ہم کہیں نہیں انہوں نے لے لیا، اب جتنی اچھی چیز وہ لیتے جائیں ہم چھوڑتے جائیں. کتاب حدیث ہے، ان کی مخالفت کرو، ان کے جیسے مت ہونا جیسے یہ ہو رہے ہیں. تو کیا بنا لیا ہم نے اپنا؟ کس چیزوں کو تہذیب کلچر سمجھا؟ قومیت ہوتی ہے، ایک نسل ہوتی ہے. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. تھوڑا تعصب ہوتا ہے کشمیریوں میں غیر کشمیریوں کے خلاف. گجراتیوں میں ہوتا ہے تھوڑا سا تعصب، وہاں پہ محسوس ہوگا جب آپ گجرات میں رہیں گے کہ تھوڑا سا غیر گجراتیوں، ساؤتھ انڈینس جو ہے ان میں نارتھ انڈینس کے خلاف تھوڑا سا کچھ تعصب ہوتا ہے وہاں. یہ ہمارے نہیں، بنگالیوں میں غیر بنگالیوں کے خلاف. ویسے اچھے طریقے سے ملتے رہے لیکن ہوتا ہے تھوڑا سا. ہم میں سے نہیں ہے، الگ ہے یہ. تو وہ ہم جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ہیں، یہ جو ہے یہ پرایا ہے. تو ایک غیر کی بات آتی ہے. اسلام نے تو ان ساری چیزوں کو توڑا تھا. یو ایس اے کے اندر کالے اور گورے کا آج تک باقی ہے، بہت ختم ہونے کے بعد، ان کے اوباما کے پریزیڈنٹ ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک باقی ہے. کالے اور گورے کا جو امتیاز ہے نسل کا، تو نسل کا ہے، ایتھنک ہے، کلر کی بنیاد کے اوپر ہے، جاتی کے آدھار کے اوپر ہے. یہاں کلچر یہ تھا یہاں کا. اب پوچھا جائے، اگر کبھی ہم پوچھیں کہ اچھا ہے کیا کلچر، لوگ کبھی بات کرتے تو اپنا کلچر بتاؤ. چونکہ کھانے والے تو ہر طرح کے الگ الگ کھاتے ہیں. ساؤتھ انڈیا کے ہندو الگ طریقے کی چیزیں کھاتے ہیں، نارتھ انڈیا کے الگ کھاتے ہیں، بنگالی کچھ اور کھاتے ہیں، پنجابی کچھ اور کھاتے ہیں. اس میں کلچر ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. پہناوے میں کلچر ہے، بنگالی الگ طرح کا پہنتے ہیں، کشمیری الگ طرح کا، پنجابی الگ طرح کا پہنتے ہیں، اور ساؤتھ انڈیا کے الگ طرح کا پہنتے ہیں. اس میں کلچر ہے؟ کہتے ہیں نہیں. آپ 10 چیزیں اور گنا دیے. اچھا پوجاؤں میں کلچر ہے کیا؟ وہ الگ بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ الگ بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ ان بھگوانوں کی پوجا ادھر نہیں ہوتی نارتھ انڈیا میں، اور نارتھ انڈیا والے بھگوانوں کی پوجا ادھر نہیں ہوتی. تو کلچر کیا یہ ہے کہ کوئی خاص بھگوان ہے کہ اس کی جو پوجا کرے گا وہ ہوگا؟ نہیں. وہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کی پوجا نہیں کرتے، وہ ایشور کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی ہندو گنے جاتے. بہت بڑی تعداد تو ایسے لوگوں کی بھی ہے. ایسے بھی ہیں جو صرف ایک ایشور کی بات کرتے. تو اس میں بھی کلچر نہیں ہے. کس چیز میں کہاں آ رہا ہے کلچر؟ کس جگہ آ رہا ہے؟ کچھ اسے بھی تو گنائے نا، معلوم کریں کہ کلچر ہے کیا. اگر ہے جو آج تک باقی ہے، جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے جاتی.
وہ ختم نہیں ہو سکا چاہے جتنے قانون بنا دیں. اونچی جاتی نیچی جاتی جنم سے ہوگی. زبان سے چاہے جتنا کہنے نہیں جنم سے نہیں ہوتی، اب کہنے لگے، پہلے نہیں کہتے تھے. زبان سے کہتے ہیں، عمل میں وہ برہمن کے گھر برہمن ہی ہوگا، شودر کے گھر شودر ہی ہوگا. اب یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، آج بھی موجود ہے. تو یہ ہے اصل کلچر. تو اگر یہاں کا کوئی کلچر ہے، ورنہ نہیں ہے. کیا ہے کلچر؟ اور کلچر جو ہے پرانا اب تو ختم ہو گیا. اگر اسے واپس لائیں تو 4 ورن ہوا کرتے تھے، جس میں یہ تھا کہ پہلے تو وہ بال آشرم تھا، بچہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسٹوڈنٹ بنے گا 25 سال کی عمر تک، گھر سے باہر رہے گا. تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی اس کو گھر سے بھیج دیا جائے گا. وہ وہیں جنگلوں میں اور جہاں جہاں کہیں بھی ان کی پاٹھ شالہ ہیں وہیں رہے گا. وہ آداب سیکھے گا، تعلیم سیکھے گا، سب کچھ ہوگا، ماں باپ سے الگ ہے. اب آنے کے بعد 25 سال رہے گا گرہست آشرم کے اندر. یہ آشرم کی ہے، یہ بھی ورن ویوستھا کہلاتی تھی. 25 سال یہاں رہے گا، اس میں کاروبار کرے گا، دھندے کرے گا، سب کچھ کرے گا. وہ یہ صرف 25 ایئرس سب گھر والوں کے ساتھ میں رہے گا. کن گھر والوں کے؟ اپنے چھوٹے بچوں کے. اس لیے کہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے ان کو وہ تو چلے جائیں گے، وہ تو ہوں گے ہی نہیں، وہ پھر ادھر چلے جائیں گے بال آشرم کے اندر. ماں باپ کے ساتھ انہیں نہیں رکھنا ہے. ماں باپ جو ہیں وہ گھر سے نکل جائیں گے. ان کے لیے پھر جنگلات ہیں کہ وہ وہاں پر رہیں گے، یہاں نہیں رہیں گے. تو ماں باپ بھی نہیں. ہاں تم بزنس کرتے رہو جتنے ہیں یہاں پر. پھر تمہیں جب 50 سال کے ہو جاؤ گے تمہیں بھی جنگل کو جانا پڑے گا، اور 75 سال کے ہونے کے بعد ٹوٹل سنیاس لینا پڑے گا. کوئی مرضی، کوئی خواہش، کچھ نہیں. اسلام کا کلچر یہ کہ ان کا خیال رکھنا، اف بھی مت کہنا، ان سے محبت کا، عزت کا برتاؤ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. یہ ہے اسلام کا کلچر. اگر ہم کلچر کی بات کریں تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے، قابل عمل نہیں تھا. میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں، لیکن وہ فخر آج بھی ہے کہ یہ صحیح تھا، یہ اصلی تھا، یہ موجود ہے نہیں، لیکن اصل وہ تھا، ہونا اب دوبارہ وہی چاہیے. ایک کہ کوئی کسی طرح کا نہ بچوں کو پیار مل سکے، نہ ماں باپ کے ساتھ رہ سکے، اور نہ والدین کے ساتھ. والدین جو ہے وہ گھر سے باہر تھے جب 50 سال سے اوپر کے ہو جائیں. جب یہ ہو جائیں گے تو یہ بھی گھر سے باہر. اسلام نے جو کلچر دیا تھا وہ کلچر تو یہ تھا. اگر یہ اس کلچر کے اوپر واقعی رہے، لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑے جس میں گھیر دیا گیا ہے، تو دنیا تعریف کرے گی، کہے گی یہ سکھی ہیں، یہ لوگ خوش ہیں، یہ ایسے رہتے ہیں. تو وہ کلچر آپ کے اخلاق میں ہے، وہ کلچر ان تعلیمات کے اندر ہے جو دی گئی ہے. ان ساری چیزوں پر جھگڑنا اور انگلیاں اٹھانا اور کرنا چھوڑے، اور سب حدیثوں کو اس بنیاد پر دیکھیں کہ قرآن تعلیم کیا دے رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کو بھلائی سے دفع کرنا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے ایک جیسے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا، دشمن دوست بن جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم اچھے خاصے نارمل آدمی کو برائی کے اوپر برے طریقے سے اس کے ساتھ میں اس کے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں اور سلوک شروع کر دیں، تو کہیں نئے سرے سے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت آخری درجے کی مثالیں دے رہا ہوں کلچر کے اندر. لاسٹ پہ اگر یہاں کا ایک پرانا کلچر آ رہا ہے، ہندوؤں کا خالی نہیں ہے، انڈین کلچر ہے. یہ سب کے یہاں کیا ملے گا؟ یہ آپ کو بودھوں کے یہاں بھی ملے گا، یہ آپ کو جینیوں کا ملے گا، پاؤں چھوتے ہیں بڑوں کے. اب اگر یہ باقی اس میں کیا ہے صاحب؟ چھوتے ہیں، یہ تو شرک ہو جاتا ہے. کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ ذرا تفصیل بتائیے، شرک کیسے ہو گیا؟ یہ تو سجدہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو داؤد میں ہے. اصل میں بتانا نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور لوگوں کا ذہن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ معلوم ہو کہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایریا کلچر ہے. اور وہ حدیث جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عام زندگی کے اندر تشبہ والی کی. یہاں کا کلچر ہے احترام کے اندر وہ بڑوں کے پاؤں چھوتے ہیں. اب ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے، اور آنے کے بعد وہ نئے نئے لوگ تھے. دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون جا کے سب سے پہلے ہاتھوں کو چومے اور پیروں کو چومے. مقابلہ ہو رہا تھا، بخاری میں بھی ہے اس واقعے کا تذکرہ کہ مقابلہ تھا اس بات پہ کہ کون ہاتھوں اور پیروں کو پہلے جائے. تو پیر چومے نا. اب پیر چومنے کی ایک بات تو کم سے کم ہمیں بخاری میں ملی اور ابو داؤد میں ملی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حج کے دوران، یہ وہ لوگ جو حدیثوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی ضعیف بھی نہیں لیتے، کوئی ایسے نہیں لیتے. میں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے فقہ و سنہ کے اندر کہ وہ حج کر رہے تھے تو ان کی ایک چوٹیاں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی.
باقی سر منڈا ہوا تھا، ایک چٹیا تھی پیچھے نظر آ رہی تھی۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب کریں، لیکن یہ چیزیں ہمیں جگہ جگہ کچھ ایسی جھلک اللہ نے چھوڑی ہے، اصل میں تو ہمارے ریکارڈ کے لیے کہ مل رہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر کسی نے کیا، فرض کیجئے کہ یہ نہیں ملتی اور کسی نے کیا یہ، تو کہا کہ یہ تو بالکل ہندو ہو گئے۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بہت سارے آداب کرتے ہیں، آپ دین پہ ذرا سا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کا اخلاق سارا وہی ہے، آپ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے، اگر سر مڈا ہوا ہے اور آپ کی کوئی چٹیا کسی کی ہے، یہ ہندو کیسے ہو گئے؟ نہیں آئے گی سمجھ میں، اگر میں یہ کہوں گا نا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر وہ دکھاؤں اگر حدیث، تب بھی یقین نہیں آتا کہ صاحب ہم دیکھیں گے ذرا، ایسے تو نہیں مان سکتے، پھر دیکھا تو چپ۔ اس لیے یہ بھی دکھا کہ انہوں نے بھی کر لیا، حالانکہ اس کے علاوہ آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے، انہوں نے بھی قدم بوسی کی۔ ایسے جو صحابہ جو آتے تھے قدم، پھر تبرکات کے لیے تو بہت کچھ کرتے تھے، پسینہ اکٹھا کر لیتے تھے، ان کے چیزیں اپنے برکت کے لیے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کرتا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کرتے سے کیا مطلب، اعمال ہی تو دیکھے جائیں گے نا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، قرآن نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے ان کے لیے، حضور سے کہا منافقوں کے لیے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرو گے، معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ اگر میں یہ سمجھتا، اس کا مفہوم سمجھ رہا ہوں کہ نہیں معافی ہوگی، لیکن اگر میں یہ سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سے زیادہ دفعہ مانگو تو میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگتا۔ نماز جنازہ پڑھائی، یہاں تو اخلاق و کردار یہ تھا، اور یہی میں بتا رہا ہوں براڈ مائنڈیڈنس تھی۔ جتنا آپ اپنے کو الگ سب سے ہٹ کر ایک اسلام کے نام پر کلچر ان چیزوں کا بنائیں گے جو نظر آتی ہیں، ان چیزوں کو اگر کلچر بنائیں گے تو پھر پریشانی کے اندر پھنسیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسے وہاں تعصبات ہوتے ہیں ہندو میں تعصبات ہوتے ہیں ایریا کے اندر، وہ آپ کو یہاں پہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ تعصبات سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنے کلچر پہ رہنے تو دین لے لیں، تو اور آگے چلو اور آگے چلو، ان باتوں کو مان لیں، سن لیں۔ قومیت پر زور کوئی چیز نہیں، اس قوم سے آگے دوسری قوم کو ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، یہ جیسے رہتے ہیں ویسے رہیں۔ ہاں، جو اسلام نے طریقے بتائے ان طریقوں پہ عمل کر لیں، جو اسلام نے ایمانیات دی ہیں ان باتوں پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ ہم نے بالکل مس پلیس کر دیا، اور اس کے بہت نقصانات ہیں، اور وہ نقصانات بہت سی اور چیزوں کے ہمارے کچھ اور غلط فیصلوں کے ساتھ مل کر، اصل تو زیادہ بڑے فیصلے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اتنے برے حالات نہیں ہوتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ اگر ہم کچھ اچھی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، دین کی اچھی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو دین نے جو کچھ کہا ہے وہ تو کریں، ایکسٹرا چیزوں کو ہم دین کی پہچان یا علامت نہیں بنائیں۔ وہ ایکسٹرا چیزوں کو دین کی پہچان علامت بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے، ہم پکے سنت کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہیں سمجھیں گے اور اپنا ایک برانڈ بنائیں گے کہ بس آج سے بس اب ایسے ہو جاؤ، کل سے تمہاری داڑھی ایسی اور تمہارا یہ پیجامہ کل سے ایسا، تم اسلام کے اندر آ گئے ہو، تو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی ٹیررسٹ کے اندر گننے لگیں گے۔ پہلے اصولیے کی ایک اچھی امیج تو بنا دیجئے، نہیں ہے اچھی امیج اصولیے کی، بنا دیجئے، پھر قابل احترام ہو جائے گا، پھر ہر ایک ویسا بننا چاہے گا یا ویسا وہ شکلیں اچھی لگنے لگیں گی۔ تو ہوتا ان چیزوں سے کہ لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں، میں تو اس پر بھی ابھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہ جہاد ہے یا نہیں، اس خطبے میں نہیں کہہ رہا، کہا ہے میں نے پہلے، جو اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ان سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچا، لوگوں کو ان سے نفع پہنچتا ہے یا لوگ ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اگر ان سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں، اسلام سے فائدے پہنچتے ہیں، اسلام سے نفع پہنچتا ہے۔ قومیں بلایا کرتی تھی، انوائٹ کرتی تھی کہ ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ حکومت کریے، ہم بڑے خوش ہوں گے۔ کسی ایک جگہ ایسا ہوا کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کے ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی ہو، کہیں کوئی لا لیا جائے، ورنہ یہ چاروں طرف جتنے مجاہدین کہلاتے ہیں، آج سے نہیں، بہت سالوں سے، کئی دہائیوں سے، ان کی وجہ سے کچھ لوگ اسلام میں کہیں آئے، اس کو دیکھ کر کے یہ تو بڑا اچھا دین ہے بھائی، بہت بڑی تعداد ہٹ ضرور گئی، بہت بڑی تعداد نفرت ضرور کرنے لگی۔ تو پھر جس کو دیکھ کر نفرت کرنے لگے، اس کا مطلب ان میں رحمت نہیں ہے، رحمت والا حصہ نہیں ہے، ان سے لوگوں کو خوف آتا ہے، محبت نہیں ہوتی، تو پھر وہ دین نہیں ہے، پھر وہ جہاد نہیں ہے، پھر وہ مجاہد تو صرف اسی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان کو تو مجاہدین کو جو اصل
سچ مچ جہاد کرنے والے تھے ان کو تو قومیں بلاتی تھیں، عوام بلاتے تھے کہ ہمارے حکمراں بہت ظالم ہیں، آپ لوگ آ جائیے کسی طریقے سے، اور ان کی ہیلپ کرتی تھی جب یہ جاتے تھے، اس لیے کہ ان سے لوگوں کو نفع پہنچتا تھا۔ ان کو دیکھ کر اسلام میں کوئی آیا یا بہت بڑی تعداد اسلام سے دور چلی جاتی ہے، اگر یہ بہت بڑا اپنے آپ میں معیار ہے، انہیں تو ہم چھوڑیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے جو اصل بنیادی تھی انہیں تو کھویا ہے، اور جن چیزوں کی دین میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ان کو ہم نے دین کی اصل پہچان بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ کبھی بھی جب بھی یہ تبدیلیاں ہم لائیں گے تو یہ اوریجنل دین جو ہے اس کا حلیہ بگڑ گیا، جب حلیہ بگڑ جائے گا تو پھر وہ دوسروں کو پسند نہیں آئے گا۔ مجھ سے کیا گیا ایک کویشچن آنسر کا سیشن تھا، غیر مسلم تھے، سوال کر رہے تھے آن لائن پروگرام کے اندر، بہت سی حوالے دیے انہوں نے، مسلمانوں نے یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، اور آپس میں لڑتے ہیں اور شیعہ سنیوں کو مارتے ہیں اور جنگیں کرتے ہیں، ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا اسلام، سوال یہ تھا، یہ سب بتانے کے بعد میں نے بتایا نہیں وہ سب جو لکھا تھا انہوں نے، ایسا اسلام جو ان مسلمانوں کو ٹھیک نہیں کر سکا وہ باقی دنیا کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ ان کی بات، سوال اپنی جگہ ٹھیک، میں نے تو جو بھی جواب دیا انہیں، تو ان کا سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ایسا اسلام مسلمانوں کو کیسے ٹھیک کرے گا وہ؟ اب انہیں کیسے بتائیں کہ نہیں اسلام تو ٹھیک تھا، انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ اسلام بنا لیے ہیں، یہ اسلام کے برانڈ الگ الگ بنا لیے ہیں، اسلام تو ٹھیک کر دے گا، اسلام کو لے بھی تو، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کو نہیں لیتے، اسلام کے کلچر کو بھی نہیں لیتے، اسلام کی جو وسعتیں ہیں، براڈ مائنڈیڈنس ہے، اسے بھی نہیں لیتے جو ہمارے دین نے دی۔ بہرحال میرا کام کہنا ہے، آپ تک پہنچے، آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم۔